باپ اور بیٹے اور روح القدس کے نام میں آمین۔ جو کوئی میرے گھر کے دروازے پر مجھے ملنے کو باہر نکلے گا، اسے میں خداوند کے لیے سوختنی قربانی گزرانوں گا۔ ہمارے لیے آج کی تلاوت قضات کی کتاب اس کا 11واں باب اور اس کی 29ویں آیت سے لے کر 39ویں آیت تک۔ اور روح خداوند کا نزول یفتہ پر ہوا تو وہ جلاد اور منسے سے گزر کر جلاد کے مصفا میں پہنچا، اور جلاد کے مصفا سے بنی عمون کی طرف گیا۔ اور یفتہ نے خداوند کی منت مانی اور کہا کہ اگر تو بنی عمون کو میرے ہاتھ میں دے دے تو جب میں بنی عمون کے پاس سے سلامتی کے ساتھ پھروں گا تو میرے گھر کے دروازے میں سے جو کوئی مجھے ملنے کو باہر نکلے گا وہ خداوند کا ہوگا، میں اسے سوختنی قربانی گزرانوں گا۔ چنانچہ یفتہ بنی عمون کی طرف پار اترا کہ ان سے لڑائی کرے، تو خداوند نے انہیں اس کے ہاتھوں میں حوالہ کر دیا۔ تو اس نے انہیں ارویر سے لے کر منیت تک کی حد تک، جو 20 شہر ہیں، اور آبیل کرامیم تک بشدت مارا، تو بنی عمون بنی اسرائیل کے سامنے مغلوب ہوئے۔ اور یفتہ مصفا میں اپنے گھر کو واپس آیا تو دیکھو اس کی بیٹی خنجریوں کے ساتھ ناچتی ہوئی اس کے ملنے کو باہر نکلی، اور وہ اس کی اکلوتی تھی، اس کے سوا اس کی کوئی اور بیٹی یا بیٹا نہ تھا۔ تو جب اس نے اسے دیکھا تو اپنے کپڑے پھاڑے اور بولا، ہائے ہائے میری بیٹی، تو نے مجھے بہت پست کیا، اور تو ان میں سے ہے جو مجھے دکھ دیتے ہیں، کیونکہ میں نے خداوند کے لیے منت مانی اور اس کے توڑنے کے لیے کوئی طریقہ نہیں۔ تو وہ اس سے کہنے لگی کہ اے میرے باپ، اگر تو نے خداوند کے لیے منت مانی ہے تو جو کچھ تیرے منہ سے نکلا تو اس کے مطابق میرے ساتھ عمل میں لا، کیونکہ خداوند نے تیرے دشمنوں بنی عمون سے تیرا انتقام لیا ہے۔ اور اس نے اپنے باپ سے کہا کہ تو میرے لیے یہ کر کہ 2 مہینے کی مہلت مجھے دے، تاکہ میں جاؤں اور کوہستان میں پھروں اور اپنی سہیلیوں کے ساتھ اپنے کنوار پن پر روؤں۔ تو اس نے کہا، جا۔ اور اس نے اسے 2 مہینوں کے لیے بھیج دیا۔ تب وہ ماں اپنی سہیلیوں کے گئی اور کوہستان میں اپنے کنوار پن پر روتی رہی۔ اور ایسا ہوا کہ 2 مہینوں کے گزرنے کے بعد وہ اپنے باپ کے پاس واپس آئی تو اس نے جو منت مانی تھی اس پر پوری کی۔ پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خدا کی برکت ہو۔